السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے چاہنے والے؟ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اور آج کی جو میں ویڈیو وہ بنا رہا ہوں دعا کے متعلق۔ ہاں جی، ہم لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مسجد میں جائیں اس کے آداب ہیں، کلاس میں جائیں اس کے کچھ آداب ہیں، اسی طرح جناب کسی دفتر میں جائیں، گاڑی میں بیٹھیں اس کے بھی کچھ ادب ہیں۔ تو اسی طرح دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا بھی جو ہے نا وہ اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ہاں جی، حلال کما کر دعا کرنی چاہیے اور حلال کھا کر دعا مانگنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اور اپنے کسی نیک کام کا نام لے کر دعا کرنا۔ ہاں جی، کوئی بھی نیک کام کیا ہے تو اس کا نام لے کر دعا کرنا، پاک صاف ہو کر دعا کرنا، باوضو دعا کرنا، اسی طرح قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، یہ بھی اس کے آداب ہیں۔ اور قبلہ رخ ہو کر، باوضو ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، اسی طرح دو زانو بیٹھ کر یعنی کہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر دعا کرنا، دعا کے اول آخر میں اللہ کی حمد و ثنا پڑھ کر دعا کرنا، اول آخر درود پڑھنا، یعنی کہ جب دعا شروع کریں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر دعا جب ختم ہو جائے پھر اس کے آخر میں یعنی کہ درود پڑھ کے تو پھر آخر میں جو ہے دعا کو ختم کریں۔ دونوں ہاتھ جو ہیں پھیلا کے دعا کریں، یہ بھی روایت ہے، اور دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ دعا کریں۔ تو یعنی ادب اور تواضع کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنا، اپنی محتاجی اور عاجزی کو بیان کر کے دعا کرنا، اللہ رب العزت کے پاک نام جو ہیں وہ اسماء الحسنی جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ کر دعا کرنا۔ جتنے بھی نام آتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام، جتنے بھی آتے ہیں وہ پڑھ کے آپ دعا کریں۔ اللہ کی صفات عالیہ کو یاد کر کے دعا کرنا، دعا کرتے وقت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے دعا کرنا، مقبول اور صالح کے توسل سے دعا کرنا، آواز پست کر کے، ہاں جی، آواز آہستہ کر کے دعا کرنا۔ جو بھی دعائیں ہیں ان کو پہلے جو ہے نا ان کو پڑھنا۔ ہاں جی، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی وہ پڑھیں، پھر اور کی دعا آتی ہے وہ پڑھیں، اور اپنی دینی حاجات کے لیے، دنیاوی حاجات کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے دعا کرنا، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اور اسی طرح دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، اور اس کے ساتھ اپنے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا کرنا، اور وہ لوگ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، مصیبت زدہ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ کوئی آدمی مصیبت میں ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوگی۔ مظلوم کی دعا جو ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ مظلوم اگر فاسق فاجر ہو تو اس کی بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اولاد کے حق میں، والدہ کی دعا جو ہے وہ بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح عادل بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، وزیر جو بھی ہے عدل کرنے والا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرما بردار اولاد کی دعا والدین کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، یعنی کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اگر فرما بردار اولاد ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ بھی والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔
کوئی بھی سفر میں جائے اس کو کہو کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ اسی طرح روزہ دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور جو حجاج کرام ہیں جو حج پہ جاتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ طاق راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، یوم عرفہ کی دعا قبول ہوتی ہے، عیدین کی راتوں کو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں ہر وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو ویسے مہینہ چل رہا ہے رمضان مبارک کا، ہاں جی، تو دعا قبول ہوتی ہے اس مہینے میں بھی۔ شب جمعہ میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ جمعے کی رات کو دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، جمعے کی صبح کو دعا قبول ہوتی ہے، شب رات میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر رات دعا قبول، رات میں ہر رات جو ہے یعنی تہجد کے وقت آپ اٹھیں اس وقت دعا کریں، رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، آدھی رات کو بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام کا خطبہ شروع کرنے سے فراغت تک، نماز فراغت تک جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی مجلس ہے اللہ والوں کی اور اس مجلس میں بھی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور جماعت کے درمیان جو ہے درمیان والا حصہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت قرآن کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آب زمزم پی رہے ہیں، آب زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص نزا کی حالت میں ہو، یعنی کہ آخری وقت ہو، مرنے کے قریب ہو، اس کے قریب بیٹھ کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے اجتماع کے وقت کوئی یعنی کہ اجتماع ہو رہا ہے دینی، تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر جو ہے، اس وقت جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے پہلی نظر پڑنے پر۔ مزاب رحمت یعنی کہ جو پرنالہ ہے، ہاں جی، جو عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں ادھر پرنالہ ہے، جو اس پرنالے پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے نیچے کھڑے ہوں اور دعا مانگے۔ بیت اللہ کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا مروہ کے وقت بھی صفا مروہ کے وقت بھی سعی کرنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ادھر مقام ابراہیم ہے، اس کے پاس بھی کھڑے ہوں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے روضہ مبارک کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو، میں تو آپ کی جو ہے نا آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، پلیز آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، اور جو ہے آپ کو اچھی اچھی ویڈیو جو ہیں اسلامی معلومات اور مسئلے مسائل اور جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ غیر یہ ابھی دوسرا عشرہ جو ہے وہ آج رات کو شروع ہو جائے گا، تو دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ اور دوسری ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو گائز یہ پلیز اس کو آگے شیئر بھی کریں اور خود بھی اس کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دعا کے جو آداب ہیں ان کا پتہ چل جائے گا، اور جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں اس گناہ گار کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔